بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم امر پیش آتا تھا تو آپ نماز کی جانب فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ نماز اللہ تعالی سے انسان کے ہم کلام ہونے کا اور مناجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ الصلاۃ خیر موضوع، فرمایا کہ نماز بہترین چیز ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے مقرر فرمائی ہے، اپنے ساتھ رابطے کے لیے بھی اور اپنے شکر کے لیے بھی۔ اس لیے اس کو اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بنیادی اہمیت جو جس عبادت کو دی گئی وہ نماز ہے، چونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور جتنی بھی ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، حالات پیش آتے ہیں، الجھنیں پیش آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، ان سب کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رزق کے خزانے وہاں ہیں، عزتوں کے خزانے وہاں ہیں، سکون کے خزانے وہاں ہیں۔ تو اس لیے نماز کی جانب متوجہ کرنا اپنے آپ کو، یہ اصل میں صحیح جگہ کی جانب متوجہ کرنا ہے، یعنی جہاں سے آدمی کا مسئلہ حل ہونا ہے وہاں متوجہ ہو جانا ہے۔ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہونا ہے دنیا کے اسباب سے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو ذہن فوراً دوائی کی طرف جاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ اگر کوئی مالی تنگی ہے تو فوراً ذہن جائے گا فلاں سے پیسے مانگو، اس سے کام بن جائے گا۔ جبکہ حقیقت میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے، تمہاری جو بھی ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ تم سمجھتے ہو کہ زمین پر ہے، نہیں، زمین پر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ ہمارے پاس ہے۔ جب ہم وہاں سے دیں گے تو تمہیں ملے گا، جب وہاں سے ہم نہیں دیں گے تو نہیں ملے گا، اور بظاہر مل بھی جائے گا پھر بھی نہیں ملے گا۔ یعنی آدمی کو بعض دفعہ دوا تو مل گئی، اچھا ڈاکٹر مل گیا، پیسے خرچ کر کے اس نے اس کو ہائر کر لیا، لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، اس کا اس پر یقین ہوتا ہے، پختہ یقین ہوتا ہے کہ دوا ہم دیتے ہیں، شفا وہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو شفا چاہیے، دوا تو نہیں چاہیے۔ دوا کیا کرنی ہے؟ اسی طریقے سے ہمیں تو اپنی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، ہم نے پیسے کیا کرنے یا ہم نے مال و اسباب کیا کرنا۔ تو اصل جہاں سے ضرورتیں پوری ہوں گی وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے خزانے ہیں۔ تو ان خزانوں کی جانب متوجہ ہو جانا، یہ ہے نماز۔ خاص طور سے جب آدمی کو پریشانی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول فعل سے بھی یہ بات سمجھا دی ہے۔ قرآن پاک میں بھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو مدد چاہو صبر سے۔ صبر بھی ایک مدد کا ذریعہ ہے اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا، اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ نماز کی جانب متوجہ ہوتے۔ پھر صحابہ کرام کے اندر بھی یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ملی، فوراً سواری پہ تھے تو اتر گئے، ویسے بیٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے، وضو کیا، اچھی آداب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، صبر کی دعا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرماتے ہیں۔ چاہے کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، ایسے موقع پر اپنے آپ کو سنبھالنا اور اپنے آپ کو اللہ کی جانب متوجہ کر دینا، یہ بڑی بات ہے۔ اسی بات کو یہاں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں بھی
بجائے ادھر ادھر سوچنے کے کہ کیا کریں کیا نہ کریں، فوراً ذہن متوجہ ہوتا تھا کہ اللہ کے حضور جھک جائیں، کیونکہ ہر پریشانی جو ہے وہ اس کا ختم کرنا اللہ کے اختیار میں ہے اور اسی کی قدرت میں ہے، ہمارے اختیار میں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اور پریشانیاں یہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے رکھا کریں، پھر اس کے بعد اللہ نے چونکہ یہ دنیا دار الاسباب بنائی ہے تو اسباب بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے سبب کو سبب رکھتے ہوئے استعمال بھی کیا جائے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ سمجھ کر کہ آپ نے چونکہ سبب استعمال فرمایا ہے اس لیے میں استعمال کرتا ہوں، ورنہ میرا یقین اس پر نہیں ہے۔ یقین اسی پر ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق اسی کے پاس ہے، شفا اسی کے پاس ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اور میرا رابطہ بھی اسی سے ہے۔ باقی اس کا حکم ہے کہ چیز استعمال کر لو تو میں وہ بھی استعمال کرتا ہوں۔ جیسے آپ کہیں جائیں، کسی آدمی سے آپ کہیں کہ مجھے پیسے دے دو، وہ کہے کہ فلاں صاحب میرے ملازم ہیں، ان سے کہہ دو وہ تمہیں پیسے دے دیں گے، تو اب دینے والی اصل ذات کون سی ہے؟ وہ ملازم تو دینے والا نہیں ہے، دینے والی ذات تو اللہ کو، جو دینے والے ذات وہ ہے جس نے آپ کو وہاں بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے مانگ لیا کہ یا اللہ شفا دے دے، پھر اللہ دل میں ڈالیں گے کہ جاؤ فلاں دوا کھاؤ اور فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تو وہاں بھی دینے والی ہستی اللہ ہی کی ہے، اس لیے اسی کی جانب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے۔